ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر۔ قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جو برخوردان نے پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے وہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب، اور پھر اس باب کے تحت احادیث کو لاتے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگائیں گے۔ وہ ترازو بڑے حساس ہوں گے۔ آپ نے کبھی یہ زرگر جو ہوتے ہیں ان کا ترازو بھی دیکھا ہوگا، وہ گراموں تک کا حساب کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ترازو اس سے بھی زیادہ حساس ہوں گے۔ یہ آپ نے کبھی رائی کا دانہ دیکھا ہوگا، سرسوں کا دانہ۔ فرماتے ہیں اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی کسی کی اچھائی یا برائی ہوئی، یہ ترازو جو اللہ کے ہیں یہ ان کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگائیں گے جو انسانی اعمال اور انسانی اقوال کا وزن کریں گے۔ یہ سرسوں کا دانہ تو اس کی کچھ مقدار ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دھوپ کے اندر مختلف قسم کے ذرات اڑتے بھی دیکھے ہوں گے، وہ رنگ برنگے ذرے اڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس انسان نے اس ذرے کے برابر کو اچھا کام کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنی اس کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا، اور جس نے اس ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ قیامت کے دن کھلی آنکھ سے اپنے اس کام کو دیکھ لے گا۔ امام بخاری نے بھی یہی عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم عدل و انصاف پر مبنی ترازو قیامت کے دن انسانی اعمال اور انسانی اقوال کو تولنے کے لیے لگا دیں گے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ باتیں تو ہوائی ہوتی ہیں، انسان منہ سے الفاظ کہتا ہے وہ تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اور یہ میں کام جو کرتا ہوں
اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ میں نے کتاب کو پڑھا ہے، اس پڑھنے کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ تو میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات کرنے کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ آج کے دور میں تو کوئی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم نے یہ ہوا، اس کو تولنے کا بھی میزان یا ترازو نکال لی ہے۔ ہم اپنے ٹائر میں ہوا بھراتے ہیں نا، تو اس کو بھی تولا جاتا ہے، اس کا بھی وزن کیا جاتا ہے، بھئی کتنی آپ نے ہوا بھرانی ہے۔ حالانکہ ہوا کا کیا وزن، لیکن تولا اس کو بھی جاتا ہے۔ تو انسان کے جو اقوال ہیں، باتیں ہیں، اس کے جو کام ہیں، اللہ ان کو بھی تولے گا۔ یہ تو آج کی دنیا نے بتلا دیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وزن نہ کیا جاتا ہو۔ فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم و اقولہم یوزن، انسانی عمل اور انسانی قول، باتیں، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بتلانے کے لیے کہ کیسے وزن کیا جائے گا، اس کے لیے وہ ایک حدیث لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان سے جب ان کی ادائیگی کی جائے گی بڑی ہلکی پھلکی، کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل ہلکے پھلکے۔ لیکن قیامت کے دن جب ان کا وزن تولا جائے گا، ثقیلتان فی المیزان، ان کا بڑا وزن ہوگا۔ حدیث میں ایک اور انداز سے بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک آدمی وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے 999 ایک کم ہزار، ایک روایت ایک کم 100 بھی آتا ہے، وہ برائیوں کے رجسٹر بھرے ہوں گے۔ ان کو لا کر فرشتے اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، تو پلڑا جو جس میں یہ رجسٹر رکھے ہوں گے نا برائیوں کے، وہ زمین سے لگ جائے گا۔ وہ آدمی دیکھے گا کہ اب میرے لیے تو نجات ہی مشکل ہے، جب میری برائیوں کے پلڑے وہ زمین سے لگ گئے ہیں، اتنے بھاری ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کے وزن نیکیوں کا بھاری ہوا وہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک ھم الخاسرون، جس کا وزن ہلکا ہوا وہ گھاٹے میں ہوگا۔ تو میں تو گھاٹے میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کریں گے۔ وہ بیچارہ جب دیکھے گا نا کہ میری برائیوں کا وزن اتنا ہے کہ وہ برائیوں کا پلڑا تو زمین سے لگ گیا ہے، وہ خود جہنم کی طرف چلے گا۔ اللہ اس کو آواز دے گا رک جاؤ، میرے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے۔ اس نے کبھی صدق دل سے، دل کی گہرائی سے، قلب و جگر کے تعلق سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر محفوظ کر لے گا۔ اس کو حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا۔ ایک پلڑے میں برائیاں پڑی ہوئی ہیں جو زمین سے نیچے لگے ہوا ہے، اور دوسرے پلڑے میں ایک ٹکڑا کاغذ کا جس پر صرف کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، توحید کا اتنا وزن کہ وہ نیکیوں کا پلڑا زمین سے لگ جائے گا اور برائیوں سے اٹے ہوئے رجسٹروں والا پلڑا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسانی اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، ان کو بھی تولا جائے گا، تکڑی کے تول پر رکھا جائے گا، اس کے عمل بھی اور اس کی باتیں بھی۔ تو انسان یہ نہ کہے کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جو کام کرتا ہوں، کام کر لیا تو ختم ہو گیا، رات گئی بات گئی، اب اس کا کیا وزن؟ اللہ فرماتے کہ نہیں، میرے پاس ہر چیز محفوظ ہے۔
میں نے اس کا وزن کرنا ہے، اور الوزن یومئذ الحق، اس وزن کی بنیاد پر تو فیصلے ہونے، جس کا نیکیوں کا وزن ہلکا اور برائیوں کا وزن بھاری وہ ناکام، اور جس کا نیکیوں کا وزن بھاری برائیوں کا ہلکا وہ کامیاب۔ اسی بنیاد پر تو کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان للرحمن، دو باتیں، دو کلمے، دو جملے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، لیکن جب اس کی ادائیگی کرنی ہے نا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، وہ ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا ان کو ادا کر سکتا ہے، ہلکے پھلکے ہیں، اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، اور جب ان کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا بڑے بھاری بھرکم۔ یہاں سے امام بخاری نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہ باتیں تولی جائیں گی، یہ نہ سمجھیں آپ میں نے بات کی تو وہ فضا میں اڑ گئی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ یہ ثقیلتان فی المیزان۔ ایک یہ ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو الکلام و کلام الباری، جب میں قرآن پڑھتا ہوں یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، والصوت صوت القاری، اور آواز میری ہے، الفاظ حروف یہ میرے اپنے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو نہیں تولا جائے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کا قرآن بہت اونچا ہے، اس کو ترازو میں رکھ کر نہیں تولا جائے گا۔ اس زبان نے، ان دانتوں کے جوڑوں نے جو ان کی ادائیگی کی ہے، اس کے منہ سے ادا کرتے وقت جو ہوا نکلی ہے اس کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ اللہ کے قرآن کا وزن نہیں کیا جائے گا، ان کلمات کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ الصوت صوت القاری، یہ آواز جو قاری کے منہ سے نکلتی ہے نا، اس کا وزن کیا جانا ہے۔ الکلام و کلام الباری، جو کلام تو اللہ کی، اس کا وزن نہیں ہوگا، نہ وزن کیا جائے گا، نہ وہ وزن کرنی، تو وزن کیا ہے، اس کا وزن کرنا ہے نہیں، اس کی تلاوت کرتے وقت جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں ان کا وزن کرنا ہے، وہ کلمات، اس کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا جب ان کلمات کی ادائیگی کرتے اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے، اس وقت جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ترازو میں رکھ کر تولنا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اس قرآن کا وزن نہیں کیا جائے گا، نہ قرآن کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ یہ کلمات جو اللہ کی ہیں ان کا وزن نہیں ہوگا، انسان اپنے منہ سے جو ادائیگی کرے گا نا، اس کا وزن ہوگا۔ الکلام و کلام الباری، اس کا وزن نہیں ہے۔ الصوت صوت القاری، جو آواز قاری کی ہے، ایک ہے تلاوت، ایک ہے مطلوب۔ مطلوب وہ ہے جو قرآن ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس پڑھنے کو ہم تلاوت کہتے ہیں۔ اس تلاوت کا وزن تو کیا جائے گا، لیکن مطلوب جس چیز کو پڑھا ہے نا، اس کا وزن نہیں ہوگا، قرآن کا وزن نہیں ہے۔ اس وقت جو تلاوت کرتے وقت جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، آپ کی زبان نے جو حرکت کی ہے، ہوا کے جوڑنے سے جو الفاظ تشکیل پائے ہیں، ان کا وزن اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ وزن جب تولا جائے گا نا، یہ ادائیگی کے وقت تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ان میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ادائیگی جس کی دشوار ہو۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان میں کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہے جن کی ادائیگی بڑی مشکل ہو۔ تمام کے تمام ہلکے پھلکے جو حروف ہیں، ان حروف سے ملا کر کلمات بنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ان میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو ادائیگی کے وقت دشوار ہو۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھی بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک ان کو پڑھ سکتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن وزن ان کا بڑا ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، اللہ کو بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہے؟ اللہ تعریف کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کی تعریف کے سزاوار ہے، قابل ہے، لائق ہے۔ جب اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، یہ انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے، اور انسان نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اللہ تعریف تو تیری ہے، حمد تیری ہے، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوں، حرکت میری طرف سے، برکت تیری طرف سے، اور اس کی اللہ کی طرف سے برکت اتنی پڑے گی ثقیلتان فی المیزان کہ وہ برکت اس کو ترازو میں بھاری کر دے گی۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، آپ بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کیا کریں جس سے آپ کا ترازو نیکیوں والا بھاری ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا بول دیتا ہے جس کی اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، لیکن وہ بول اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اپنا بولتے وقت دھیان کر لیا کریں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ تھا۔ یہ جو زبان ہے، جب انسان صبح کرتا ہے نا تو جسم کے 360 جوڑ ہیں، یہ سارے جوڑ اس زبان کی منت سماجت کرتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، سنبھل کے چلنا، بے احتیاطی تو نے کرنا ہے، پکڑا ہم نے جانا ہے، تیرے بول کی بنا پر سزا ہم کو ملنی ہے۔ قیامت کے دن اس زبان کو بھی سزا دی جائے گی، دنیا میں نہیں، قیامت کے دن اس زبان، آج تو ہماری زبانیں جو ہے نا ایک خاص مقدار پر جا کر بڑھنا رک جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو بڑھائے گا، بڑھے گی، زبان اس کے منہ سے نکلے گی، نکل کر بڑھتی لوگ اس کے اوپر سے چھلانگیں لگائیں گے، اس کو روندیں گے، پاؤں کے تلے دبائیں گے۔ اس زبان جسم کا بہت ہی نازک حصہ ہے۔ آپ روٹی کھاتے ہیں نا، تو اگر اس روٹی میں چھوٹا سا بال آ جائے آپ کی زبان پر، یہ زبان فوراً بتلا دیتی ہے کہ بال منہ میں آ گیا ہے، اب فوراً اس زبان سے بال کو دور کر دے، اتنی حساس ہے۔ تو فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کریں آپ۔ زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا ہمیں زبان کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ پکڑ لے گا؟ فرمایا کہ اے ابوبکر ثقلت کا امت، اور تیری ماں تجھے گم پائے۔ قیامت کے دن اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، وہ ہوں گے جن کی زبان سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی ہوں گی، جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو کاٹا ہوگا، ان کو بے عزت کیا ہوگا۔ تھوڑی سی حرکت کرنے سے کسی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اس لیے آپ زبان پر کنٹرول کیا کریں۔ سارے جوڑ زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، زبان اگر محفوظ رہی تو آپ کا دین محفوظ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ زبان پر کنٹرول کریں میرے بھائی۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے اعمال اور اس کے اقوال کو تولنے کے لیے اللہ عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگا دے گا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث لائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں وہ بھاری بھرکم۔ وہ کیا ہیں دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اس حدیث کو آخر میں لائے۔ حدیث میں آتا ہے مجلس لگی ہوئی نا، تو مجلس میں کئی باتیں اس طرح کی بھی ہو جاتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں، ناگوار ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجلس کے برخاست کے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے نا، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو مجلس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے کفارہ مجلس اس کو کہتے ہیں، اس دعا کو۔ آپ بھی جب کہ مجلس میں بیٹھیں تو اس کفارہ مجلس کو پڑھ لیا کریں۔ تو امام بخاری نے آخر میں لا جا کر نا
اس کفارہ مجلس کا ہم معنی ذکر کر دیا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی ہے کہ اگر کمی کوتاہی میری طرف سے کتاب کو لکھنے میں ہوگی ہو تو میں اللہ کے آخر میں حمد و ثنا کر دیا کہ میں بھی آخر انسان ہوں، اسی خاک و خون سے میں بنا ہوا ہوں، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے۔ تو میں آخر میں یہ کلمات لائے ہیں اس بنا پر کہ انسان کی کاوش ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو مجلس کے برخاست ہونے کے بعد وہ کفارہ مجلس جو ہوتا ہے نا اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔